ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منور سقاه معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدر عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منظر وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر دوشي قولي اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وعلى رحمتك وصحبه الله وسلم زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے زمین و زمان. سبحان اللہ. اپنے آقا کی شان میں غلام براسی خدام اس شفاعت والے دولہا کی شان میں عرض کر رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو تھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں. جناح میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن جناح میں چمن
چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تم یہ کنز نہاں وہ نور فشا یہ کن سے آیا وہ بز میں پکا یہ کنز نہاں وہ نور فشا یہ کن سے آیا وہ بز میں پکا یہ ہر تن و جا یہ سارا سما یہ باغ جنا تمہارے لیے زمین و زما تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں قیامت کے روز جب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں پیغمبروں کے پاس اہل محشر فریادی بن کے ہزاروں سال دوڑ کے تھک چکے ہوں گے، ہر نبی سے التجا کر کے کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، یہ قیامت کا 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ قرآن میں آتا ہے کون مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، یہ لوگوں تمہارے حساب سے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اپنے اپنے اعمال کی گٹھیاں لا دے، گناہوں کی نیکیوں کی پوٹلیاں کاندھے پر ہیں، آنکھیں بجائے ماتھے کے نیچے ہونے کے ماتھے کے اوپر ہوں گی، سب مادرزاد برہنا ننگے اپنے اپنے اعمال کی گٹھیاں لیے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے چیٹیاں دل سے نکلتی، بے شمار ایک ایک قبر سے ایک ایک نام سے 70,000 مردے۔ قرآن عظیم بیان کرتا ہے من کل حدب ینسلون، جب ہم تم کو اٹھائیں گے تو انسانوں تمہاری حالت یہ ہوگی کہ ایک ایک اوپری جگہ سے لین کی لین کروڑوں کی تعداد تم نکلتے چلے آؤ گے، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، چیختے چلاتے پھرتے ہوں گے، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر، گرمی کی شدت کا کیا حال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے پسینے کا عالم یہ ہوگا کہ اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں لوگ مبتلا ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور حدیث میں آتا ہے کہ خدا کے نافرمانوں کا پسینہ ان کے منہ کے لگام بنا ہوگا۔ اعمال کی گٹھی لگی ہے، نفسی نفسی کہتے چیختے چلا رہے ہیں، نہ رات آتی ہے نہ بادل آتے ہیں، زمین تانبے کی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اس قدر تیز گرمی ہے کہ موت ایک سیکنڈ میں واقع ہو جائے۔ قرآن کہتا ہم نہیں کہتے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس روز خدا کا منکر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں۔ حکم کا آج مٹی ہونے کی اجازت نہیں، موت مانگتے موت نہیں آئے گی، موت سے زیادہ تکلیف تم کو مستقل دی جائے گی۔ نفسی نفسی کا عالم، چیختے چلاتے فریاد کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چلتے چلتے اچانک اتفاق سے ایک چہیتی ماں کے پاس اس کی چہیتی بیٹی آ گئی سامنے، جس کی خاطر ماں سب سے لڑائی لیتی تھی کہ میری بیٹی کوئی کچھ نہ کہے۔ وہی محبوب بیٹی سامنے، ماں اپنے اعمال گٹھی لیے بیٹی سے ٹکرائے، بیٹی کیا کہے گی؟ ماں ماں اوہ دنیا میں کس قدر میرے خیال کرتی تھی ماں، ہزاروں سال ہو گئے، یہ زناکاری، یہ بے پردگی، یہ غیر محرموں کی نگاہوں کا نشانہ بننے کا عذاب
مجھ پر مسلط ہے، اور آزادی بے پردگی نے مجھے کتنے گناہوں کا بوجھ زیادہ دیا ہے ماں۔ ایک بات کا جواب ہونے والا، ماں ذرا سہارا دے دے، ہزاروں سال سے ٹھوکر کھاتی ہوں، پھر فرشتے کھڑے کرتے تھے، اپنے اعمال کی گٹھی لے کے چل، زمین ڈھانے کی ہے، کسی قیمت میں پناہ نہیں ملتی، ماں ذرا سہارا دے دے۔ تو ماں کیا کہے گی؟ نفسی نفسی، جس کی ماں، جس کی بیٹی، آج مجھے خود اپنے اعمال کی فکر ہے، میرا بہت گناہوں کا مجھ کو دبائے دیتا ہے، اگر ہو سکے تو سہارا دے دے۔ کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ باپ ایک بیٹے کی خاطر کس قدر لڑتا تھا دنیا میں کہ میرے بیٹے کے لیے میں کیا چھوڑوں گا، میں اپنی بیٹی کی زیادہ چھوڑ کے جاؤں گا، میں اپنے آج وہی بیٹا سامنے ہے، اچانک ٹکر ہو گئی۔ باپ، ہاں بیٹا، اف، تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو خالد کہہ گئی، باپ میں بوڑھا نہیں، تم بھی تو دیکھو کیا حالت ہو گئی۔ اب دراصل میں قرآن سے کہ میری گفتگو یہ اپنی ایجاد ہے یا قرآن کا ترجمہ ہے؟ قرآن کہتا قیامت روز عالم ہوگا، وما هم بالسکارى وما هم بالسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے میرے محبوب، اگر آپ ان کو دیکھیں اہل محشر کو قیامت کے روز، تو یہ محسوس کریں گے کہ کوئی نشے میں چلے جا رہے ہیں۔ تراہم سکارا، آپ ان کو دیکھیں گے نشے میں ہیں۔ وما هم بالسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ رب ان کی بے قابو ہو رہی ہوگی۔ قرآن ہے قرآن، سوچ رہے ہو؟ میں اسی لیے آج حدیث وغیرہ نہیں بیٹھا ہوں، قرآن سے دل لو۔ وما هم بالسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ کیا لفظ ہوگا؟ دوسرے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مزمل میں، یوم یجعل الولدان شیبا، قرآن سورہ مزمل پڑھتے ہو، یاد کرو اس دن کو، یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بڈھے ہو چکے ہوں گے۔ قرآن کے ولدان شیبا، بچے بڈھے ہو گئے ہوں گے، قدر سخت عذاب ہوگا اللہ کا۔ موت مانگتے ہو، موت نہیں آتی، کاش کہ مر جائیں۔ ابھی سنا تو کیا قرآن کیا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، نہیں، تراب ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری نعمتیں کھا کے جس طرح تم نے ہمارے رسولوں کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا، تم نے ہمارے پکارنے والے کی آواز کو جس طرح انسنی کر دی تھی کہ جیسے سنا ہی نہیں، آج تمہاری کوئی فریاد سنی نہیں جائے گی۔ ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا، ان کی عزت ہمارے ذمہ، انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا، تم نے کہا ہم کسی کی سنتے نہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے۔ آج بچے بھی تمہاری نہیں سنیں گے، چیخو چلاؤ فریاد کرو، ہزاروں ساتھ کاٹتے رہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ کیوں؟ اليوم ننساکم، قرآن کا آج تم کو بھلا کیا جائے گا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے قیامت کے دن کو بھلا رکھا تھا، آج ہم تم کو بھلا رہے ہیں۔ قرآن ہے قرآن، مستاؤ اتراؤ، خوب اتراؤ ڈٹ کے، مگر یاد رکھو کہ تمہاری مستیوں کا علاج موت کے ایک چاٹے سے درست ہو جائے گا۔ ساری جائیداد کا غرور، ساری دولت کا نشہ، سارے قہقہے موت کے ایک تھپڑ میں تم کو مٹی کے اندر پہنچا دیں گے۔ اس وقت کس کا قانون چلے گا؟ تمہاری جائیداد کا ہے؟ تمہارے دوستوں کا مشورہ چلے گا؟ تمہارے ساتھیوں کی رائے چلے گی؟ نہیں، بلکہ اس کا حکم چلے گا جس کو کائنات میں کوئی اس کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ تو فرماتا ہے میرے محبوب ان کو اطلاع تو لینے دو، ذرا مسکا لینے دو، تول پھلا لینے دو، اشیاء ایش کر لینے دو۔ ہم کسی کی سنتے نہیں، میں سنو تو تمہارے سننے سے کیا قانون بدل جائے گا؟ ہم کسی کا ہم کسی کی نصیحت سنتے ہی نہیں، میں سنو تو تمہاری نصیحت سننے سے کیا قرآن بدل جائے گا؟ قانون رٹل ہے، ہم نے نبی بھیجے ہیں اس لیے کہ ان کی سنی جائے۔ اللہ نے نبیوں کیوں بھیجا؟ دیکھیے جملہ جو کہتا ہے جاہل، کتنا خطرناک جملہ ہے یہ، کہتا ہے کسی کی سنتے نہیں ہے، تو یہ کس پہ چوٹ کی؟ اس نے کس پہ چوٹ ہوئی ہے؟ اس پہ چوٹ ہوئی جس نے سنانے والوں کو بھیجا ہے۔ ہوا کہ نہیں بولو؟
عقل مند آدمی ہیں، بہت بیٹھے باتیں کر رہے، ذرا سی مزاج کے خلاف ہوا، غصہ آ گیا. کیا ہوا؟ کیا غصہ تو آگے سے چائے میں شکر ڈالنے کے لیے ہم نے کل سے کہہ دیا تھا، مگر آج شکر میں کم ڈالی گئی، غصہ آ گیا. جاؤ بلا ہو چکو، باورچی خانے کو چائے بنا تھا، جلال آ گیا. تو پہلے جب ہم وارننگ دے چکے تھے تو اس کے خلاف کیوں ہوا؟ اندر جواب آتا ہم کسی کی سنتے ہی نہیں ہے. برداشت کرو گے؟ سیٹھ جی باورچی خانے کی آواز آتی ہے کہ ہم تو کسی کی سنتے ہی نہیں. جب برداشت کرو گے چلا آ جائے گا. ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہمارا باورچی خانہ ہماری نہیں سنتے. کون تھا بگانے والا؟ اگر ملازمہ ہے تو نوکری سے نکال دیا گیا، اگر کوئی چھوٹا ہے تو ریٹائر ہو گیا، برابری والا ہے تو غصے کا اظہار ہو گیا، اور اگر بیوی ہے تو جو کہہ جانا ہے نا. تم جو غصے میں آ گئے اس لیے کہ تم نے کہا ہماری سنی کیوں نہیں گئی، اس لیے غصہ ہے نا. ہم نے کہا تھا چائے شکر میں ڈال کر نہیں ڈالی گئی، ہماری سنی نہیں. تم سے زیادہ تو قدرت والا دیکھ رہا ہے. اس نے نبی بھیجے 1 لاکھ سے زیادہ، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کو نائبوں کو، عالموں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا، اور تم کہتے ہم کسی کی سنتے نہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ کس نے سنانے والوں کو بھیجا تھا؟ کسی انسان نے بھیجا تھا کیا؟ اسی کا کھاؤ، اسی کے باورچی خانے میں لذتیں لے رہے ہو، اسی کا پیدا کردہ ٹھنڈا پانی پیے ہیں، اسی کا پیدا کردہ غلے سے باقاعدہ پیٹ بھر رہے، اسی کے پیدا کردہ پھلوں سے تندرست ہو رہے، اسی کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لے رہے، اسی سے بغاوت. تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. سنو، الیوم ننساکم، آج تمہیں بھلا کیا جائے گا جیسے تم نے آج کے دن کو بھلا رکھا تھا. جب تم کو کوئی پکارتا تو کہتا کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، سیکھنے والوں 50,000 برس تو ابھی خبریں، یہ تو میدان قیامت کا ہے. تم کروڑ سال دو تک میں چلاؤ تو تمہاری بھی کوئی نہیں سنے گا. ہم بدلا لے رہے ہیں نا. کوئی انسان لیتا تو 2-4 گھنٹے میں ختم کر دیتا. قدرت کا انتقام کروڑ اربوں سال تک ختم نہیں ہوتا. کفر کیا ہے 1 دن اور جہنم میں رہنا ہوگا کروڑوں سال، ہے نا بھائی؟ سنا خالدین فیہا، ہے نا، ہمیشہ رہیں گے. ایمان لائے 1 دن، عطا کا عالم یہ، سخاوت کا عالم یہ کہ تم ایمان کے ساتھ مرے تو ہم تم کو ہمیشہ جنت میں رکھیں گے. قانون سجادی کا عالم ہے، نوازیں گے تو کروڑ اربوں سال گزر جائیں گے، تمہاری جوانی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. ایسی شک تم دیں گے. کیوں؟ اور تم نے بغاوت کی تو وہ عذاب دیں گے. تو قرآن میں اللہ خود کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. فرماتا ہے میرے محبوب یہ جو اقرار ہے نا، یہ چند روزہ زندگی میں کھلکھلا کے باقاعدہ ان کو کہتا ہلا لیں دو، ان کو ہنس لینے دو، ان کو نبیوں کی بات سننے کا ٹھسا دکھا لے دو. ہم نہیں سنتے کسی کی، مگر جائیں گے کہاں؟ نہیں سنتے نہ ہماری، نہ ہمارے نبی کی سنتے، نہ رسول کی سنتے، نہ نبی نہ رسول کے نائب عالموں کی سنتے، بلکہ کہتے ہم تو عالموں کو سنتے ہی نہیں. نہیں سنتے نا. ٹھیک ہے، اختیار دیا بھائی. اسلام قانون بتاتا ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا چاہے کفر کرے، کوئی زبردستی تو نہیں نا. قرآن اللہ کا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. مگر وہی قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، قرآن تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، لیکن وہی جو تم کر رہے ہو تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا. تو اب تم کہہ رہے ہم تو کسی عالم کی سنتے ہی نہیں. عالم کس کا بھائی؟ عالم کو اپنی گھر سے باتیں لے کے آتا ہے کیا؟ عالم کیا اپنی گھر کی داستان سنانے آتا ہے کہ میری 4 لڑکیاں ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، میرے گھر میں اتنا جھگڑا ہوا، میرا راشن ہے، میرا پانی ہے، میرے پیسہ پہ، یہ بتا جاتا عالم. عالم تو تم کو خدا رسول کی بات سنانے آتا ہے نا بھائی. تب تو وہ عالم ہے. اگر گھر کی سنائے تو عالم تھوڑی ہوا، وہ تو داستان وہ ہو گیا، وہ تو اپنا قصہ سنانے والا ہوگا. عالم تو کہتی اس کو ہے جس کی ہر بات قرآن حدیث کے میزان میں ناپو بالکل صحیح نکلے، وہ عالم ہے. تو کہتے ہم تو کسی عالم کے سنتے نہیں. مت سنو تو تمہارے نہ سننے سے کیا قرآن بدل جائے گا؟ کیا رسول اللہ کی شان گھٹ جائے گی؟ اللہ فرماتا میرے محبوب بلغ ما انزل الیک، آپ تو پہنچاتے رہیے، سنے نہ سنے جواب تو ہم دیں گے. آئیں گے تو ہمارے ہی پاس نا، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ کہنے جاؤ نہیں سنتے، اچھا تو نہ سنو، مرنا بھی نہیں. جس کی نہیں سنتے ہو نا اس سے ناراض ہو جاؤ، پورے ناراض ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں سنتے نہیں سنتے تو کہتے مرے گی بھی نہیں، بچ سکتے ہو موت سے.
منہ سے بچ سکتے ہو؟ ساری بکرا کے ختم، سارا سیٹ ہونے کا پھلاوا ایک ہی دفعے میں پٹک جاتا ہے نہیں؟ جیسے موت کا سایہ آتا ہے نا، آنکھیں پتھرائیں لگتی ہیں، سانس تیز تیز چلتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہوپلیس کنڈیشن، ہوپلیس کنڈیشن، آپ نہیں بچ سکتے، کوئی امید نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو خرچہ ہو سب دن سے نکال کا خرچہ، ارے جتنا نہ بچا دے دو، مگر موت آ رہی ہے، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب اسی لیے گھبراتے تھے، ہم قبرستان نہیں جانا چاہتے، کیونکہ قبرستان میں اللہ رسول کا قانون چلے گا، ہمارے چودھری لوگوں کا قانون چلے گا، ہماری پارٹی کی باتیں چلے گی، ہم لوگ کے دوستوں کی رائے بھی چلے گی، ہمارے خاندان والے کی رائے چلے گی، وہاں اللہ رسول کی بات چل رہا ہے، ہم آتا رہے کہ تو سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہاں مت بھیجو ڈاکٹر صاحب، جس طرح پہ لے لو، بینک بیلنس کا ہے پورا، یہ دیکھیے آپ یہ کرو، جس طرح بچے بچا لو۔ ڈاکٹر کا بے وقوف نادان جب کہہ چکے ہوپلیس کنڈیشن، آپ کوئی بچنے کا ہاتھ نہیں، اب موت آ کے رہے گی۔ گیس پہ رکھ لیا، آکسیجن چڑھا دیا، باقی تو بہت پہلے چڑھ رہی تھی، تو موت کا فرشتہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ مستانے والے، پہ لگانے والے، جب کچھ کو وہ خدا بناتا ہے کہ جس کے لیے تو نے کہا تھا کہ مجھ سے بھیجو کی بات نہیں سنتے، چاہے کہیں بناتا جب کسی طاقت ہو تو ساری قوت خرچ کر کے، سارے دوستوں کو جمع کر کے، ساری دولتوں کو جمع کر کے خدا کے فرمان کو ٹال سکتا ہے، ٹال سکتا ہے، ہچکیاں لے سکتا تھا، سسک سکتا ہے، مگر موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت سے کس کی رشتے داری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے نہیں؟ جس طرح اوروں کا چل بسا بیان کرتے ہم لوگ، کل ہم کو کہیں گے آج وہ بھی چل دیے، تو شمار کیجئے کہاں تک کو لب دیا نہ رہے، بس انتہا کے محبوبے کی بریجا نہ رہے۔ اور تم اس پر اصرار ہے، اس کا اصرار ٹانگ پھیلائے بیٹھے ہوئے بڑے خوشی کے ساتھ، سمجھتے کہ ہم تو سنتے نہیں، مت سنو، تو تمہارے سننے سے کیا قانون بن گیا ہے یا نظام بن گیا؟ تم نہ سنو، مگر جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تم چیخو کے چل رہا ہوگے، تمہاری بھی کوئی نہیں سنے گا، تم کہو گے کوئی بچا لے، کوئی جھاڑ پھونک کر دے، کوئی منتر پڑھ دے، بابا کو بلا دو پھونک ڈال دے، جادو کو بلا جادو کر دے، تونے والے کو تونا اتار دے، ستارے حساب لگانے والے کو کوئی ستارے کا حساب لگا کے موت کو ٹھاک دے، کچھ کرے، کوئی پیسہ لے لے، ڈاکٹر کو بلا دو، لندن پہنچا دو، امریکہ میں داخل کرا دو، بچا سکتے ہو؟ بس نہیں بچ سکتے۔ بچے گا کیوں؟ جس نے پیدا کیا وہ بلا رہا ہے، اور کائے کے لیے بلا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو شاباشی دے کے ماشاء اللہ کتنے اچھے آدمی تھے آپ، یا کھا پی کے اب اگر ٹانگیں پھیلا کے کپڑے لگاتے تھے، نماز ادا کو جائے ملا لوگ جائیں، مولوی لوگ جائیں، بے وقوف لوگ جائیں، ہم لوگ تو سیٹ لوگ ہیں، ہمارا تو کاروبار بہت اونچا چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ تیار ہے، گرمی لگ رہی فوراً جا کے آرام سے۔ اب وہ بنا رہا ہے جو مسجد کے ملاؤں کو آرام سے کاٹتا تھا، یعنی وہ بنا رہا ہے کہ جیسے رسولوں کو بھیج کے مسجدیں بنوا دی تھی نماز کے لیے، اب وہ بلا رہا ہے کہ جس سے قرآن اتارا تھا اپنے حبیب محمد صلی اللہ پر، اب وہ بلا رہا ہے کہ جس نے حلال و حرام کا قانون بنایا تھا، اب وہ بلا رہا ہے کہ جس نے شراب حرام کی تھی، اب وہ بلا رہا ہے کہ جس جوئے کھیلنے پر عذاب کی بشارت دی تھی، اب وہ بلا رہا ہے کہ جسے زانیوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کی جب کھادیں جلیں گی تو 70,000 کھادیں بدلی جائیں گی، مگر زانیوں کا عذاب کم نہیں ہوگا، 70,000 کھادیں جل چکیں گی، اور وہ کہیں گے موت، تاکہ موت تھوڑی ہوگی، موت تو کسی کی نہیں، جلو، وہ ایسے جلو کہ تمہاری کھاڑے جل کے کھولا ہو جائیں، ہم نے فرشتے مقرر کر دیے، وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودَهُمْ قرآن کے الفاظ، ان کی کھاڑیں بدلتی جائیں گی، کھاڑیں بدلتی جائیں گی، جس میں آگ لگی رہے گی، شرمگاہوں سے وہ تحفظ پھیلے گا کہ دوزخ والے پناہ مانگیں گے، الٹی لٹکائے جائیں گے، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے دوسروں کے دل فریبی کے لیے اپنی سجاوٹ سے دوسروں کو گناہ کی دعوت دی ہے، آج ان کی زلزلے، آج کی زنجیریں، آج کی زندگی چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، بچاؤ بچاؤ، کس طرح موت آ جائے تو بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1000 سال گزر جائیں گے چیختے چیختے، کس کو؟ دوزخ میں، اور دوزخ مالک جس کا نام ہے وہ کان بھی نہ دے گی، 1000 سال چیختے موت آ جائے، عذاب کم ہو جائے، کسی قیمت نہیں، 1000 سال گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ کہے گا کیوں چلاتے ہو،
آواز تو سنی، ہم بہت تکلیف، آگ رگ رگ میں آگ، جہنم کی آگ، اور ایک سیکنڈ کی چین نہیں ہے، ہم پیاسے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، 2000 سال سے پانی مانگ رہے ہیں، پانی دے دے، پانی دے دے، پھر چپ، پھر کئی ہزار سال گزر جائیں گے، چیختے چیختے اہل دوزخ کو جواب نہ ملے گا، پھر جب چلاتے نہ تھک جائیں تب آواز آئی، کیا کہتے ہو؟ تو ہماری سنتا ہی نہیں، 1000 سال کے بعد مخاطب ہوا، ہم نے جب فریاد کرنا چاہے تو منہ پھیر لیا، اس لیے منہ پھیر لیا کہ جب خدا کے نبی کے رسول کے نمائندے تمہارے پاس جاتے تھے تم بھی منہ پھیر لیا کرتے تھے نا۔ بدلہ کون لے رہا ہے؟ انسان نہیں لے رہا ہے، مولوی بدلہ نہیں لے رہا ہے، پیر صاحب بدلہ نہیں لے رہے، عالم صاحب بدلہ نہیں لے رہے، ولی اللہ بدلہ نہیں دے رہے، رسول اللہ بدلہ، خدا بدلہ دے رہا ہے۔ اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، قرآن ہے، اتراؤ قرآن سنا رہا ہوں تم کو۔ ہزاروں سال کے بعد پانی دیا جائے تو کیا اہل دوزخ کا کھولا ہوا خون اور پیپ، کھولا ہوا کھولتا ہوا خون اور پیپ ان کو آپ کے پیالے دیا جائے۔ اس قدر اچھے ہوش سے دنیا میں کہ سرخی لگا کر دوسروں کو دعوت گناہ دی جاتی تھی نا، آج اسی ہوٹوں کی پرچار انتقام ہے قدرت کا۔ انہی ہوٹوں سے کیسی لفاظی کے ساتھ چغلی اور غیبت اور بری باتیں کہی جاتی تھی، گالیاں بکی جاتی تھی، آج انہی ہوٹوں پر کیسا پہرے داری مسلط ہے۔ اور قرآن سنو، سورہ مدثر، ہم تو قرآن سے سنائیں گے تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مولانا نے کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دی۔ جس وقت وہ پیالہ سامنے آئے گا پانی کا جس میں ہزاروں سال کا کھولتا ہوا خون و پیپ ہوگا اہل دوزخ کا، کہا جائے گا پیو، تو کیا حال ہوگا؟ قرآن سورہ مدثر اللہ فرماتا ہے لمحۃ للبشر، جس وقت وہ پیارا ہاتھ سامنے آئے گا اس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ چہرے کی پوری کھال اس میں گر جائے گی، چہرے کی پوری کھال اس میں گر جائے گی، اور کہا جائے گا پیو۔ دنیا میں بہت ٹھنڈا پیتے تھے نا، ٹھنڈا لانا، کوئی کولا نہیں چلے گا آپ کو، پڑا رہا کس لیے؟ اس لیے کہ گرمی کم ہو نماز پڑھو، نہیں اس لیے کہ گرمی کم ہو تو جوا اور کھیلیں، ٹھنڈا رات بہت گرمی معلوم ہو رہی، کس لیے؟ تاکہ ستے کا نمبر لگائیں، ننگی فلمیں دیکھیں، آوارگی کی باتیں کریں اور باتیں سنائیں۔ آج کا انتقام کون لے رہا ہے؟ مولوی صاحب، حافظ جی، قاری صاحب نہیں، اللہ لے رہا ہے۔ اب چیختے چیختے ہزاروں سال کے بعد پانی ملا تو پوری خالص گزر گئی۔ کیسے پی جائے، کس قدر بدبو ہے، کس قدر تاثر کھولتا ہوا پانی۔ ارشاد ہوگا جب ہم نے تجھ کو دنیا میں ٹھنڈا پانی پلایا تھا تو تو نے ہمارے نام کا سیدھا کرنے کے بجائے ہماری بغاوت میں راتیں گزاری تھیں، ہماری نافرمانی میں تو نے رسول اور نبیوں کی باتوں کو ٹاٹ کیا تھا، اور ہمارا خیر تجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ پکار لے اپنے سارے مددگاروں کو، اپنی سب ہمدردوں کو پکار، ہے کوئی تیرا مددگار؟ ہر ناصر کوئی تیرا مددگار ہے؟ پکار ہے جس کو انتا ہے، کون پکار سننے والا ہے، کون فریاد کو پہنچنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب خدا نہ چاہے تو کائنات میں کوئی طاقت اس کی مرضی خلاف کر سکتی ہے؟ ولی اللہ ہو، غوث ہو، قطب ہو، فرشتے ہو، جبریل، میکائیل، نبی، رسول، سب اس کے حکم کے پابند ہے نا۔ وہ نہ چھوڑے تو کوئی چھوڑا سکتا ہے؟ بولو، وہ نہ چھوڑا ہے تو کوئی چھوڑا سکتا ہے؟ وہ پکڑ لے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ اور وہ اگر بخش دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ سب کچھ تو اسی کے اختیار ہے، وہ بدلہ لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر دردناک تفسیر ہے۔ بعض اوقات تو دوزخ کی بات پڑھتے پڑھتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کر ڈالے، اللہ کیا عالم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کے لیے خیال ہوگا کہ جنت میں داخل سے پہلے اس کے ساتھ دوزخ کی طرف سے دکھا آدمی کر دو، اس کا ابو دوزخ کی طرف کیا جائے گا تو چند سیکنڈ گزریں گے اور دوزخ کا ہولناک عذاب دیکھے گا۔ کیسا ہولناک عذاب؟ ننگی عورتیں آگ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، ان کی شرمگاہوں سے تعفن کے نالے بہ رہے ہیں، بدبو ہے، ان کے چہرے اس قدر مسخ ہو گئے، بدلے ہوئے کالے سیاہ، آگ کے شعلے نکل رہے ان کی زبانوں سے، ان کے ہونٹوں سے آگ کی چنگاریاں جل رہی ہیں، اور ایک بعد میں 70 لوگ کی زنجیروں جگہ کی پیٹا جا رہا ہے۔ اور کتنے سال، ہزاروں سال گزر گئے، چیخ رہی چلا رہی ہے زانیہ بدکارہ عورتوں،
اب یہ اس دنیا کی لذت کا انتقام ہے جو خدا کے حکم کے خلاف لیا ہے. تو یہ دردناک بن کر کہیں سود خوار جو نمبر کا حرام کا کمائی کھانے والے ان کے پیٹوں کا یہ حال ہو کہ اتنے لمبے پیٹ ہوں گے کہ پیٹ کے بل سڑکیں گے اور پیٹ میں آگ کی زنجیریں ڈال کے فرشتوں کا گھٹی تو ان کو اہل میں سکتا ہے. کسی کی زبان کو اللہ تعالیٰ اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں آگ کی زنجیروں کے آنکڑے ڈالے جائیں گے اور اس سے کہا جائے کہ اس کو زبان کے بل گھٹی تو. اب زبان 2-4 ہاتھ گز کی لمبی زبان ہے اور اس پہ آگ کی زنجیریں اور گھسیٹا جا رہا ہے. کیوں؟ اہل میں سے پوچھتے یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ وہ ہیں جو اللہ رسول کے حکم پہ چلنے کے بجائے غیبت و چغلی اور دینداروں پہ پھپتیاں کسا کرتے تھے. آج اللہ ان سے انتقام دے رہا ہے. یہ جھوٹی زبانیں، یہ غداری، غیبت، چغلی، یہ لغویات گھسیٹی جاری زبان. جہنم کے عذاب کے مناظر ماں باپ کے نافرمانوں کو الٹا لٹکا دیا گیا. زبانیں نیچے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، میں کوئی سننے والا نہیں. ایک طرف شرابی ہے کوئی پر عذاب ہے، ایک طرف دانی بدکارا عورتوں بدکار مرد، کہیں کچھ جواڑی، کہیں شرابی، کہیں بد، ہر طرح کے بعد. تو حدیث میں آتا ہے ارشاد ہوگا فرشتے یہ جنتی کو ذرا دوزخ کی طرف 1 سیکنڈ منہ کر دے اس کا تو اس کا منہ دوزخ کے عذاب کر کے جائے گا. بس ذرا وہ دوزخ کا منظر دیکھے گا عذاب کا کہ اللہ وہ ہمالیہ جیسے پہاڑ جو ہے وہ ایندھن ہے. قرآن میں نا وقود الناس والحجارہ، قرآن سناؤ تاکہ تم کو یہ خیال نہ کہ مولانا نے جوش میں آ کر کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی. جہنم کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. ہمالیہ پہاڑ پتھر ہے نا، ایندھن ہے. اللہ اکبر. وقود الناس والحجارہ، جب وہ دیکھے گا منظر اور ایک ذرا دیر دیکھنے کے بعد اس کے پورے بدن کا رنگ بدل جائے گا. آپ آنکھوں سے دیکھا اس نے رنگ پورا بدلے گا. ارشاد ہوگا فرشتوں میرے نیک بندے کا منہ ڈھک کر دو. جہنم کے منہ ہٹایا گیا. ہوش میں ارشاد ہوگا پورے جہنم کو نظارہ دیکھا. یہ تکلیف اس قدر بھیانک، اس قدر دردناک، اس قدر تعفن، کس قدر قہر الہی ہے کہ رت پر زنجیریں ڈالی گئی. گندھک کے کرتے پہنائے گئے آگ لگانے کے لیے. گندھک کے کرتے اور کرے اور زنجیریں کیسی 70 گز لمبی زنجیریں آگ کی. پوچھا جائے کہ کیا تو نے دیکھا جہنم کے نقشے کو؟ کیا حال ہے تیرا؟ تو حدیث میں الفاظ میں دیکھیے کیا جملہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے جہنم کے عذاب کی جو جھلک دیکھی تو مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے کبھی دنیا میں عیش کیا ہی نہیں. اس کے تصور میں عذاب کا نقشہ ایسا بچے گا. وہ کہے گا میں نے دنیا میں کبھی کوئی آرام کیا ہی نہیں. اس قدر خطرناک منظر ہے کہ میری رگ میں سما گیا. تصور کا دیکھ دے کدھر. ارشاد ہوگا اگر تو نے بھی بغاوت کی ہوتی تو جس کو 1 منٹ دیکھ کر کے تجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری رگ رگ میں عذاب کا نقشہ آ گیا. یہ عذاب کا رو ساتھ مسلط رہتا، نہ موت آتی نہ چھٹکارا ملتا. مگر تو نے بغیر دیکھے ہمارے نبی کو اپنا آقا مان لیا، ہمارے مصطفیٰ پر ایمان لا کے سر نیاز جھکا دیا. دنیا ہنستی رہی اور تو خدا کے سامنے روتا رہا. دنیا تیرا مذاق پڑاتی رہی، تیری داڑھی کا مذاق. جوانی میں داڑھی رکھتے ہم شادی نہیں کریں گے. کیا کریں؟ شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ سنت مصطفیٰ سے پیچھے ہے. اب قیامت کے روز اس شادی کا نام کیا ملے گا؟ خلاف شرع کاموں سے کیا حاصل ہوا ہے اس کا انتقام ہوگا. یہ دیندار سب کی سنتا جاتا ہے. اللہ تو راضی رہو، اللہ تو خوش رہے، اللہ تیرے محبوب کی نافرمانی نہ ہونے پائے، تیرے رسول کی سنت کا چھوٹے. نہیں ہوتی شادی نہ صحیح مگر میرے تیرے محبوب کی سنت کو چہرے ہٹائیں گے نہیں. اللہ کیا پیارا ایمان ہے، کیسے پاکیزہ نوجوان ہے. اللہ تعالیٰ بھری جوانی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بھری جوانی میں تقوی کی زندگی عطا فرمائے. تو زندہ حقیقت ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دینداری کا انعام، اس کو آپ جنت میں داخل کرو. ابھی جنت کی طرف چلا، ایسی نعمت ہے جس کا تصور ہی نہیں. زمین جواہرات کی، ایک ایک موتی کا ایک ایک پورا مکمل محل. حوریں ایسی کہ نہ وہ انسان زیادہ ہے، نہ جنات زیادہ ہے، نہ فرشتہ زیادہ ہے. حوریں کون سے؟ بہت لوگ کہتے ہیں حور ملے تو معلوم حور کون سی قوم ہے؟ انسانوں کی اولاد ہے کیا؟ جی نہیں. جنات کی اولاد ہے؟ نہیں. فرشتوں کی طرح نہیں.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک متقی بندوں کے لیے جنہوں نے جوانی میں خوف خدا سے، گناہ سے، زنا سے، بدکاری سے، آبادی سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی راحت کے لیے جنت میں ایسی نعمت والی حوریں پیدا کی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک حور اپنے دوپٹے کا ایک کونا آسمان دنیا سے ظاہر کر دے تو اہل قیامت تک لوگ چاند سورج ستاروں کی روشنی بھول جائیں۔ اگر ایک جنت کی حور سمندر کے کھاری پانی میں تھوک دے تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک جنت کی حور اپنی خالی ایک ہتھیلی آسمان دنیا سے ظاہر کر دے تو اس سے حسن و جمال اور خوشبو سے پوری دنیا بہ ہو جائے۔ یہ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ ان کے لیے جنہوں نے نہ خدا کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا، بس ایمان کی دعوت سنی تو لا الہ الا اللہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے۔ سب تانے دیکھتے رہے، لڑکیاں کھپتیاں کستی رہی، بڑے میاں 18 سال کے بڈھے میاں کو دیکھو جا رہے ہیں، داڑیاں رکھے ہیں، یہ بڈھے میاں جا رہے ہیں، سب کی سنتا رہا مگر رسول کی سنت کو کلیجے سے لگا ہے، سب کے تعریف سنتا رہا۔ جب اللہ نے انعام کے لیے فرمایا ہم سب کو وہ دیں گے کہ جس ساری دنیا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور حوریں کیسی؟ قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایسی اپنے شوہروں کی عاشق کہ نگاہ نیچی کیے، اور ہم تعریف نہیں کرتے، اللہ کہتا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی اس میں جماعت والی ہوں گی کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے۔ اب یاقوت کأنہن الیاقوت والمرجان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان حوروں کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، یا غور سننا، ان کے جسم پر 70 نور کے لباس ہوں گے، ایک ایک حور کے جسم پر 70 نور کے لباس ہوں گے، مگر لطافت جسم اور پاکیزگی جسم اور صفائی جسم کا عالم یہ ہوگا کہ 70 لباس پہننے کے باوجود ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا ایسا نظر آتا ہوگا جیسے یاقوت میں ڈورا ڈال دو تو نظر آتا ہے، اتنا بڑا یاقوت، مگر چھید کر کے اس میں ایک ڈورا ڈال دیا تو اتنا موٹا یاقوت اس تابے کو دکھانے میں پردہ نہیں بنتا دکھتا وہ ہوتا ہے۔ فرماتا ہم نے ان کے لیے، ان جوانوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے جنہوں نے بغیر تھے کہ ہمارے خوف سے اپنی جوانی کو دینداری کا گزارا، ہم نے وہ انعام رکھا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ 70 نور کے لباس ہوں گے ان کے بدن پر، مگر کمال صفائی کا عالم حدیث میں آتا یہ ہوگا کہ ان کے پنڈلیوں کا گودا نظر آتا ہوگا۔ قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں کس کے لیے؟ ان دینداروں کے لیے۔ اور جو کہتے ہیں ہم تو کسی کی سنتے ہی نہیں، بھائی نہ سنو، ان کے لیے کیا ہے؟ اتنا لیے جوانی کیا دن رہتی بھائی، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، عمر کا جوانی کا دور بھی تو چند سال کا ہوتا ہے نا۔ حسن پر لادا جوانی میں نہ ہو، ایک دلوں کی جان آخر موت ہے۔ حسن پر لادا جوانی میں نہ ہو، ایک دلوں کی جان آخر موت ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب اے نوجوان کچھ بھی نہیں، چاندنی یہ تیرا حسن و شباب اے نوجوان کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سمجھنے کے طور سے 4 دن کی جوانی میں اس قدر آپ سے باہر ہیں کہ کیا معلوم ہوتا کہ لڑکی نہیں جا رہی، فلم ایکٹر جا رہی ہے، اسرا لیے تھی اس سال مستانی، اب قیامت کا دن ہے، اب زمین تابع کیے، اب آپ کا خبر نہیں دے پڑے، اب ٹکرا گئی ماں بیٹی سے، میں نے بتایا نا، اور وہیں پر، اور اس کے بعد ہمارا بوجھ اٹھا لے، اے ماں کہے کہ وہ ماں نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں کسی کام نہیں آ سکتی، باپ بیٹے ٹکرائے گا، باپ اے باپ بہت محبت ہے تم کو، دیکھو باپ 15,000 سال ہو گئے ہیں، یہ گسی لگی ہے، بھوکا ہوں پیاسا ہوں، نہ رات آتی ہے کہ لیٹ سکوں، نہ دن میں دھوپ کم ہوتی ہے کہ ذرا دم لے سکوں، 1000 سال کا بھوکا پیاسا ہوں باپ، یہ گسی قدر بھاری ہے گناہوں کی کہ چلتے نہیں بنتا باپ، پسینہ کبھی کمر میں آ جاتا ہے، کبھی پسینہ سینے تک آ جاتا ہے، یہ باپ ذرا سہارا دے دے تو باپ کیا جواب دے گا؟ کہے گا کس کا باپ کس کے بیٹا، آج میں خود اپنے اعمال کی کسی لیے پھرتا ہوں، مجھ سے بوجھ نہیں اچھلتا ہوتا، لا تزر وازرۃ وزر اخری،
اور خالی یہ نہیں بلکہ اور قرآن اور پڑھو. قرآن کیا کہتا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. اللہ اکبر. وہ دن یاد کرو انسانوں جب باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے نفرت کرے گا، ماں بیٹی سے دور ہو جائے گا، بڑا گہرا دوست بھی ایک دوسرے پہ لعنت کرتا ہوا بھاگ جائے گا، ساتھ دے گا. یفر المرء بھاگے گا آدمی کس سے؟ میرے آخری اپنے سگے بھائی سے، وہ ابھی اپنے باپ سے، وہ امی اپنی ماں سے، وہ بنی اپنے بیٹوں سے، وہ صاحبت کی اپنی جوہرو بیوی سے بھاگے. کیا حال ہوگا؟ دیکھو ہر ایک حال ایسا ہوگا. کیسا حال ہوگا؟ نفسی 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 حال. کس طرح میں اپنے اعمال کا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تراہم سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اگر آپ اہل محشر کو دیکھیں تو آپ سمجھیے نشے میں چلے جا رہے ہیں، حالانکہ نشے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. اور پھر جلال الہی کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن سنو. قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑے بڑے شان والے، آن والے، تاج والے، تخت والے، حکومت والے، جو عقل کے چلتے تھے، اسرار کے چلتے تھے، جو اپنے ہاتھ کسی کو پھسیٹتے نہیں تھے، بڑے بڑے کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، ہٹاؤ گھبراؤ خاموش. وہ پوسٹر بہت غصے والے بھائی، ہٹا لیڈر بہت گراج ہے، ہٹا بادشاہ کو غصہ آ گیا سر قلم کرا دے گا. ایسے شان والے آن والے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن ہی سنو. وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہ اکبر. بڑے بڑے سرکش فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، بڑے بڑے سرکش جو اپنے آپ کسی کو پھسیٹتے نہ تھے. وعنت الوجوہ للحی القیوم. سب کی گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوں گی، کسی کی مجال نہ ہوگی جو سر اٹھا سکے. جلال الہی. وعنت الوجوہ للحی القیوم. حی قیوم خدا کے سامنے سب کی گردنیں جھکی. اور حال کیا ہوگا؟ کوئی زور سے بول نہیں سکتا، من مناعت تو ہے مگر کوئی منہ سے اف نہیں کر سکتا. کس قدر بے کسی کا وقت ہوگا. ہزاروں سال گزر گئے، چیختے چلاتے کوئی فریاد کو پہنچنے والا نظر نہیں آتا. آخر 10,000 سال، 20,000 سال، 50,000 سال کا دن ہے نا. اور اس کے بعد جوتے ڈھانتے چلے آدم علیہ السلام پر. چلو ہم سب انہی کے اولاد ہیں، شاید اللہ کے پہلے نبی ہیں، خلیفۃ اللہ ہے، ہماری مشکل آسان کرے. ان کے پاس پہنچے گے دور کے ڈھانتے. اللہ اکبر. کتنے انسان ہوں گے سوچو، کتنا بڑا میدان ہوگا. ہزاروں ٹھوکر کے بعد پہنچیں گے آدم سے پاس. یا نبی اللہ، یا صفی اللہ، آپ ابو البشر ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کے اولاد ہیں، ہماری مدد کیجیے. آدم سلام کہیں گے بے شک تم سب کہتے ہو میں ابو البشر ہوں، تم سب کہتے ہو تم سب میری اولاد ہو، تم سب کہتے ہو میں اللہ کا نبی بھی ہوں، تم سب کہتے ہو کہ میں صفی اللہ بھی ہوں، میں خلیفۃ اللہ بھی ہوں، مگر آج اللہ سب سے انصاف پر جلوہ افروز ہے. میں فکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا آدم تو نے دانے گندم کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی 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 نفسی. میں تمہارے کام نہیں سکتا ہے. ذرا غور کرے کہاں جائیں؟ جاؤ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. سب سے پہلے دنیا میں رسول اللہ وہی بنے. 950 سال تک خدا کے بندوں کو تبلیغ کی انہوں نے. ان کی کوئی نہیں سنتا تھا مگر پھر وہ بھی سناتے رہتے تھے. یہاں تک کہ پتھر مارے جاتے تھے ان کو کہ حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے پتھروں میں ڈھک جاتے تھے. پورے ہاتھ پیر پیٹ پنڈلی سب زخمی ہو جاتی تھی. اس پہ پتھر مارے جاتے تھے. رات کو زخمی چھوڑ کے چلے آتے تھے لوگ کہ صبح مر جائے گا نوح علیہ السلام. فرشتے رات لا کے مرہم پٹی کرتے، صبح تندرست کرتے ہو اللہ کا کفار نوح تم ہمارا پیغام پھر پہنچاؤ. غور کرو 950 سال تک جس نے اس طرح تبلیغ کی ہو اس کے پاس جاؤ شاید تمہاری مدد کرے. چیختے چلاتے یا نوح رسول اللہ، یا نوح نبی اللہ، آپ کا لقب نبی اللہ، یا نوح نبی اللہ، چیختے چلاتے چلے آ رہے. نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ کا لقب آدم ثانی بھی ہے کیونکہ نوح کے طوفان کے بعد آپ ہی کے اولاد سے دنیا بسی. کیا نوح رضی اللہ المدد. ہماری ہمت نہیں پڑتی اللہ کے سامنے کچھ کہنے کی. جل جلال و ملوالی کی شان جلال کے سامنے سبھی گردنیں جھکی ہیں. آپ ہماری سفارش کر دیجیے. کیا کہا نوح علیہ السلام؟ تم سب کہتے ہو
میں بے شک رسول اللہ ہوں، پہلا رسول میں بنا دنیا میں. تم سب کہتے اللہ نے مجھے نبی اللہ کا لقب دیا ہے، مگر مجھے آج یہ فکر ہے کہ اللہ نے اگر پوچھا کہ نوح تیرے بیٹے نے دین حق قبول کیوں نہیں کیا، اور جب وہ ہم اس کو قتل کر رہے تھے تم نے اس کی سفارش کیوں کی؟ یعنی بھائی قرآن سنا نا، جب نوح علیہ السلام کا پیغمبر زیادہ، بہت لوگ کہتے نہیں ہم کو پرواہ نہیں، ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت. لیکن کیا پیغمبر کی اولاد ہونے سے عمل کی ذمہ داری ختم ہو جاتی؟ کیا پیغمبر کی اولاد ہونے سے کیا عمل نہ کرنے کی سزا مل جاتی؟ کیا عمل سے بے پرواہی مل جاتی؟ یہ تو نہیں ہے. رسول اللہ کے فرزند امام حسین رسول اللہ کی اولاد ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، اگر شک ہو تو بھائی کر دو، اگر یقین ہے کہ رسول اللہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے نا، تو اگر سید زیادہ ہونا، نبی زیادہ ہونا، رسول زیادہ ہونا کافی ہوتا نجات کے لیے، یا امام کربلا میں تم تیمم کر کے نمازی کیوں پڑھ رہے تھے؟ تم تیمم کر کے نمازی کیوں پڑھتے تھے؟ پوچھو، حقیقت ہے کہ جھوٹ ہے؟ بولو. علی اکبر اب جگلے پیغمبر 18 سالہ بیٹا میدان کربلا میں حسین کا جگتے جگہ فاطمہ کے چمن کا پھول، علی کی آنکھوں کا نونے ہاتھ، مصطفیٰ کے گلشن کا بہتا ہوا گلاب علی اکبر ہم شکل پیغمبر، جس کی شکل مبارک رسول اللہ سے ملتی تھی. جب مدینے کے عاشقوں کو رسول اللہ کے بے قراری ہوتی کہ رسول اللہ نے پردہ فرمایا کیسے میرے بے قرار کو چین ہو، تو حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر کو سامنے کھڑا کر لیتے تھے، اور علی اکبر کے چہرہ کیونکہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا تھا. ہم شکل اے بلوں کے شہنشاہ، اے بابا جان حسین، میری تمنا یہ ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاس سے علی اکبر کو اجازت دیجیے کہ آج فجر کی میں اذان دے دوں. سید زادے امر کی ضرورت نہیں تھی، کاہے کو تکلیف کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ آرام سے، تم تو رسول کی اولاد ہو، سوچ رہے ہو. علی اکبر اذان دے رہے بھوکے پیاسے، اور جب علی اکبر اذان دے کے فارغ ہوئے تو وہ اولاد رسول جو مصطفیٰ کے کندھے پر آ کرتی تھی، ایسی اولاد وہ ہے کوئی؟ اولاد رسول تو قیامت تک انشاءاللہ رہے گی، سیدوں کا چمن قیامت تک آباد رہے گا، اولاد مصطفیٰ کا نور پھیلتا رہے گا. مگر سب سے بڑی شان والا شہزادہ اولاد رسول میں یہ وہ حسین ہے کہ جس نے عید کے دن مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کی تھی. یاد آ گیا تم کو؟ کیونکہ میرا عنوان کربلا کے واقعات نہیں، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں. یہ وہ لگتے جگہ رسول ہے، یہ وہ اولاد رسول ہے کہ جس کو خود رسول اللہ نے اپنے کندھے پر لیا اور کہا تھا حسین نے، امام حسن دونوں نے، کہ نانا جان عید کا دن ہے، بچے سواریوں کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، کیا نانا جان ہماری سواری؟ فرمایا میرے بیٹو، میرے پیارو، میری فاطمہ کے لو نہالو، تمہارا نانا محمد حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کندھوں پہ آ جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں. ادھر حسین ہے ادھر حسین ہے. اور جب حضور نے ان کی دلداری کے لیے ان کو کندھے بٹھا لیا تو کیا کہتے ہیں حسین؟ نانا جان عرب کی سواریاں تو چلتی ہیں، ہماری سواری نہیں چل رہی ہے. تو فوراً حدیث میں آتا اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہاتھ رکھ کے اور گھٹنوں کے بل چلنے لگے. دوسرے شہزادے نے کہا نانا جان عرب کے سواروں کے ہاتھوں میں تو لگام ہوتی ہے، ہماری سواری کیسی ہماری لگام؟ حضور نے اپنی کالی زلف ان کے ہاتھ میں سما دی. لو حسن مصطفیٰ یہ تمہاری لگام، لو حسین یہ تمہاری لگام. دونوں شہزادے نانا کے لگام زلفوں کو تھامے لگام کی طرح. اب حضور گھٹنوں کے ہاتھ کے بل مسجد نبوی کے فرش میں چل رہے ہیں. چلے نا. پھر فرمائش کی ایک شہزادے نے، نانا اے نانا جان عرب کی سواریاں تو چلتی ہیں تو بولتی بھی تو جاتی ہیں، اونٹ بھی بولتا ہے نا، گھوڑے کی بھی آواز ہوتی، ہماری سواری تو کچھ نہیں بول رہی. تو حدیث میں آتا حضور نے آنکھ کے الفاظ فرمائے جو اونٹوں کے منہ سے نکلنے کی آواز کی نقل ہے عرب میں. اللہ حضور بول رہے تاکہ شہزادوں کی دلداری ہو جائے.
ایسا راکب دوش رسول بیٹا اولاد رسول ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کہ شان صاحب کی اولاد ہے، مگر وہی اولاد جو راکب دوش محمد رسول اللہ ہے، وہی اولاد کربلا کے میدان میں اور ابد کا سبق دے رہی ہے۔ کیسے سبق دے رہی ہے؟ خیمے میں آئے تو پتا چلا حضرت زینب نے کہا بھائی جان پانی اتنا بھی تو نہیں ہے کہ سکینہ کے ہونٹ تر کیے جائیں۔ علی اصغر 6 مہینے کی جان، ننھا علی اصغر، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، زبان لکڑی کی طرف باہر نکالتا ہے 6 مہینے کا بچہ، ماں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ چکا ہے، منہ سے کہہ تو سکتا نہیں پانی کے لیے، یا امام پانی کو چنتا، فرمایا پانی بالکل میسر نہیں۔ اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہم تو اولاد رسول ہیں، ہمیں نماز کی اب کیا ضرورت ہے نا؟ مگر وہی حسین جو سب سے بڑا اولاد رسول میں سب سے شاندار شہزادہ نظر آ رہا ہے نا، وہ حکم دیتا ہے کہ پانی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اسلام کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھو، مگر نماز کی فوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے 72 نفوس، جس میں اور محمد 9 سال کے 10 سال کے وہ بھی شہزادے شامل ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم رانا بھی ہیں، سب تیمم کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہزادے اولاد رسول تیمم کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ابھی نماز با جماعت جو ہونے والی ہے اس میں شامل ہو جائے۔ یہ اولاد رسول نہیں ہے؟ بولو یہ سیدزادے نہیں ہیں؟ پڑھ رہے ہیں باقاعدہ، تیمم کر لیا۔ اس کے بعد امام علی مقام فرزند علی بطول، جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ دنیا میں دے چکے۔ اس کی عمل کا عالم کیا ہے؟ اس کے عمل کا عالم یہ ہے کہ اسی بھوک پیاس کی حالت میں 72 نفوس میں چھوٹی سی جماعت قائم کی، ریگستان تک رہا ہے کربلا کا، مگر حسین ان کے شہزادے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے بیٹے، ان کے ساتھی تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کہ قیامت تک آنے والی اولاد مصطفیٰ کو معلوم ہو جائے کہ اولاد رسول ہونے کا فخر اپنی جگہ پر ہے اور شریعت کا حکم اپنی جگہ پر ہے۔ اور کر رہے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، پانی نہ میسر نہیں تو تیمم کر نماز پڑھ، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ رسول امام حسین جماعت کے امام بنے، یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ، اور جب آخر وقت آیا جبکہ نہ وضو کا قانون چلتا ہے نہ تیمم کا قانون چلتا ہے، دیکھو تو کون سی منزل آئی تھی امام حسین پہ، خدا کی قسم تاریخ عالم میں ایسی نمازی تو ملتا ہی نہیں کوئی۔ دیکھو بھائی مسئلہ کیا ہے، پانی ہو تو وضو کرو، وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو فرض کیے نماز نہیں ہوتی ہے، اور پانی ملے تو وضو ہوتا ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو کیا نماز معاف ہو جاتی؟ نہیں، بلکہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے، یا تو تیمم کرو۔ تیمم مٹی پر ہاتھ مار کر کیا جاتا ہے، یہ فرض ہے، اور اس کے بعد تیمم کر لو تب نماز ہوتی۔ اور مسئلہ کیا ہے، وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ دواخے سے وضو کی تفصیل تو آپ کو معلوم، پیشاب پخانا، نیند وغیرہ، لیکن اگر بدن سے خون کا قطرہ ایک نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا ہے نا بھائی، سوئی چپ گئی، ذرا سی چبھی، خون نکل کے باہر آ گیا، دم سائل بہنے والا ہو گیا، وضو تب ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرو، ہے نا قانون۔ اب دیکھو یہ کیسے وضو کرنے والا کانسر نمازی آ رہا ہے، یہ 10 تاریخ محرم ہے، یہ رسول کی اولاد کا وہ شہزادہ ہے جس کو رسول نے کندھے میں بٹھایا تھا، یہ وہ اولاد رسول آ رہی ہے کہ جس کو فاطمہ نے دودھ پلایا ہے، جس کو علی نے پرورش کیا ہے، وہ آ رہی ہے، اور آنے کے بعد میدان کارگار بھی آخری شہید ہے، 72 لاشیں اٹھا چکے حسین، ہے نہیں، آخر میں خود آئے، وہ آنے کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو آپ سن چکے ہیں 12، یہ کہ اکیلے حسین تو 15,000 کا لشکر، 500 تو حرملہ بن کاہل کے ساتھ آئے تھے، ہمارے ساتھ 5,000 کا لشکر لے کے آیا تھا،
اور شمر دل جوشن 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے. تو ابن مرجان ابن زیاد نے آخر وقت تک جو فوج پہنچائی تو بعد مورخین فرماتے مجموعی تعداد 15,000 ہو گئی تھی. 15,000 کل 72 نفوس. اور امام عالی مقام کے بدخب سے ہٹ کے خالی امام کی شہادت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں تمہیں. چلے یہ لاش رکھی اور کس طرح علی اکبر کی لاش کندھے پہ لاش کے رکھ دیا. علی اصغر کی، اون محمد کی، قاسم رانا کی، بھائی عباس کی لاشوں کا ڈھیر خیمے پڑا ہوا ہے. امام علی مقام کا عالم کیا ہے؟ سنتوں پہ عمل دیکھو، سنت رسول پہ عمل دیکھو. حسین پاک کا رضی اللہ عنہ آخر وقت رسول اللہ کا عمامہ سر پہ رکھا، فاطمہ زہرا کی چادر کندھے پہ ڈالی، علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار کمر میں باندھی، حسن مصطفیٰ کا پٹکا کمر میں ڈالا، دلدل سوار اب گھوڑے پہ بیٹھا ہے. امام رسول سر پر ہے، فاطمہ کی چادر کندھے پر ہے، ذوالفقار حیدری ساتھ ہے، اب حسن مصطفیٰ کا پٹکا کمر میں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خیمے میں وقت رخصت شبیر رو کے بولے، خیمے میں وقت رخصت شبیر رو کے بولے، لو اب چلی علی کی تصویر کربلا میں، لو اب چلی علی کی تصویر کربلا میں، شبیر کو جو لائی تقدیر کربلا میں، جو جنگ کچھ نہ نکلی تدبیر کربلا میں. شہ ذوالجناح پہ چڑھ کر میدان کوفیوں سے، شہ ذوالجناح آپ کے گھوڑے کا نام تھا، شہ ذوالجناح پہ چڑھ کر میدان کوفیوں سے فرماتے تھے یہ شیریں تقریر کربلا میں. کیا کہتے تھے؟ یہ کیوں تم نے مجھ کو دھوکا دے کر یہاں بلایا، کیوں تم نے مجھ کو دھوکا دے کر یہاں بلایا، بتلاؤ میں نے کیا کی تقصیر کربلا میں، بتلاؤ میں نے کیا کی. اللہ اکبر. کس قدر خوف خدا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ قصور ہوا ہو تو میں تلافی کرنے کو تیار ہوں. بتاؤ امت رسول کا حسین کی غلطی ہوئی، کیا جواب تھا؟ کچھ نہیں. امام علی مقام نے خیمے چلتے وقت بیویوں کو خطاب کیا، فاطمہ کی لاڈلیوں، اے مصطفیٰ کے گھرانے کی بہو، شہربانوں، اے مصطفیٰ کے چمنستان کی کلی زینب، اے اولاد رسول کے مہک غنچہ سکینہ، اے عابد بیمار، جی بھر کے اب حسین کو دیکھ لو. اب دوبارہ تم کو یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا. شبیر اب جا رہا ہے خیمے سے وقت رخصت، شبیر رو کے بولے لو اب چلی علی کی تصویر کربلا میں. یہ فرمانا تک کوہرام بن گیا. شہربانوں رو رہی ہیں، زینب رو رہی ہیں، سکینہ رو رہی ہیں، حضرت عابد بیمار سر بخار میں کعب ہے وہ بھی رو رہے ہیں. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار شہدانیوں، میرے جانے کے بعد خیمہ لوٹ لیا جائے گا. ہو سکتا ہے ظالم تمہارے سروں کی چادریں چھین لیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کس دیں. ہر منزل پہ صبر رضا کا دامن تھامے رہنا. اے شہدانیوں، اے سید زادیوں، سب مصیبت جھیل لینا مگر نماز کے ادائیگی فرق نہ آنے پائے. ابھی تو حسین نے اپنے سامنے تم کو تیمم کر کے نمازیں پڑھوائی ہیں، حسین کے جانے کے بعد بھی نماز میں فرق نہ آنے پائے، قانون شریعت کی تعمیر میں تعامل نہ ہونے پائے. صبر رضا کی کہہ کر بیٹیوں، میری بہن اور میری رفیقہ ہاتھ، چند روزہ زندگی ہے، ہر چیز بدلتی رہے گی مگر قانون قرآن نہیں بدلے گا، دعوت اسلام نہیں بدلے گی، مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہوگا. ہر حال میں شریعت کے پابند ہیں، ہر حال میں شریعت کے قانون کے مطابق چلنا. میدان کربلا میں آئے، اس کے بعد آپ تو سن چکے نا، اکیلے حسین 15,000 کا لشکر، مقابلہ کس طرح ہوا ہوگا تفصیلات سے قطع نظر. اب حال کیا ہے آخری لمحات دیکھو. اس قدر ظالموں نے دوسرے تیر مارے ہیں کہ پورا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا. جب دیکھا کہ اب تیروں کی بوچھار سے خون کے فوارے بدن سے نکل رہے حسین کے، تو ظالموں نے آ کے بلکہ برچھے مارنا شروع کی.
برچھے، اور جب برسوں کے گھاؤ سے بڑے بڑے زخم ہو گئے بدن میں اور خون کی دھار بہنے لگی تو ہمت پڑی تو تلواروں سے حملہ کیا. ذرا غور کر رہے ایک حسین، سب کہا کسی نے، خون میں تر پیش امامے کے سر زخمی ہے جبیں چاند سی پرنور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچیوں سے تابا کمر زخمی ہے، تیرے بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے. تیر آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے. زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکین، چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل بزمین، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگین، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یہاں بھی کہتی ہے زینب تو سمجھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. 33 تلوار کے 34 بلم و برسوں کے گھاؤ، اور مورخین کہتے تیروں کی گنتی پوری سے نہیں ہو پائی. اتنا زخمی، 33 تلوار کے گھاؤ، 34 بلم و برسوں کے گھاؤ، اور تیروں کا شمار نہیں. وہ جب فرش خاک پر آئے تو سب سے پہلے کیا کہا؟ پانی مانگا؟ نہیں. او شمس یہ بتا یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ کون دینے کا؟ جمعے کا دن ہے. اللہ کا شکر ہے جب سے فاطمہ کی گود میں آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا. حسین کا ہوش کے آنے کے بعد آج تک کوئی فرض نماز کا سیدھا قضا نہ ہوا. نہ پانی مانگتا ہوں، نہ دھانا مانگتا ہوں، نہ اس سے کسی کے وقت میں کچھ اور مانگتا ہوں. ذرا مہلت دے دے کہ اس وقت ظہر کا سجدہ ادا کر لوں. ہاتھ مارے زمین. کیوں؟ تاکہ تیمم کر لیں. بھائی جب خون کا ایک بوند نکلتی ہے نا تو وضو تو ختم ہو جاتا ہے. اب امام حسین چاہتے ہیں کہ میں وضو کر لوں، تو وضو کرنے کے لیے زمین کی طرف متوجہ ہوئے. تو آپ سوچو 33 تلوار کے اور 34 بلوں بھرجوں کے گھاؤ سے خون اتنی تیزی سے نکل چکا کہ کربلا کی وہ زمین جہاں حسین گرے ہیں وہ کیچڑ ہو گیا. کیچڑ ہو گیا نا. اب کاہے میں تیمم کیا جائے؟ مسئلہ قانون کی شریعت کا یہ ہے کہ سوکھی مٹی پر تیمم ہوتا ہے، کیچڑ سے تیمم نہیں ہوتا. امام حسین نے ہاتھ مارا تو کسی نے کہا حسین وضو تو کر ہی نہیں سکتے تھے، تیمم بھی نہیں کر پاؤ گے کہ کیچڑ ہو چکا. اللہ کو غور کر رہے. اب یہ کیسی نماز ہے؟ قانون اسلام کے تحت جب پانی نہ ملے تو وضو کرنا معاف ہو جاتا ہے. ہو جاتا نا، وہ تھا معاف، تیمم کر لو. اور لیکن جب تیمم بھی نہ کر سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو. اب یہ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ یہ وہ نماز ہو رہی ہے کہ نہ وضو کا موقع ہے نہ تیمم کا موقع ہے. اب ہاتھ ہے اور خون شہید کے خون میں بھرے ہاتھ ہیں. اسی کو دیکھا حسین نے، وہ کہا داتا کہ رسول پہ اتری ہوئی شریعت کی حسین نے زندگی بھر پابندی کی. جب وضو نہ کر سکتا تھا تو تیمم کرتا تھا. آج تو خون کی وجہ سے تیمم بھی کرنے کے قابل نہیں. یہ کہا آسمان نگاہ اٹھائی اور کہا ظالم ذرا ٹھہر کہ میں آخری سجدہ کر لوں. اور جو سجدے میں سر رکھا تو ذات میں تلوار کا ایسا وار کیا کہ اسی حالت سجدے میں شہادت کا مطلب مل گیا. کیوں بھیا؟ یہ سید زادے نہیں تھے یا اولاد رسول نہیں تھے؟ اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز کی خاطر کی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت؟ کیوں؟ یہ بتانا تھا حسین کو کہ میں تو لگتے جگہ رسول ہوں، لیکن میری اولاد، میرے سلسلے میں نبی کی اولاد قیامت تک کونے کونے پہنچے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ غرور نسب عمل سے غافل کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی اولاد کے منسوب ہونے کا خیال عمل سے بے پرواہ کر دے. لہذا جب کبھی میری اولاد کو حسین یاد آئے گا تو کربلا بھی یاد آ جائے گی، میرا وضو بھی یاد آ جائے گا، میرا تیمم بھی یاد آ جائے گا، میرا خون میں ڈوب کے سجدہ کرنا بھی یاد آ جائے گا. جب یہ یاد آئے گا تو میری اولاد کے پوتے پر پوتے سوچیں گے کہ جب دادا حالت زخم میں بھی سجدہ فوت نہ کر سکے تو ہم تندرستی میں نماز کیسے فوت کر سکتے ہیں؟ درستی پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. سچ کہا کسی نے، کمال حسن عبادت ہے زندگی حسین. کمال حسن عبادت ہے زندگی حسین. دلیل کیا ہے؟ کہ بوقت قتل بھی سجدہ کوئی قضا نہ گیا. تو نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے اہل محشر، یا نبی اللہ مدد کرو، 50,000 برس کا سال ہے،
چیختے چلاتے پھر رہے، کسی طرح پناہ نہیں ملتی۔ نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ تم سب کہتے ہو میں نبی اللہ بھی ہوں، رسول اللہ بھی ہوں، میں نے 950 سال تک خدا کے دین کی دعوت دی ہے لوگوں کو، لیکن میرے بیٹے نے جب میں اس کو بلایا تھا کہ آ جا یا بنی ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ ساوی الی جبل یعصمنی، قرآن میں پہاڑ پہ جا کے چھپ جاؤں گا باپ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ میں نے کہا تھا بیٹے سے کہ پہاڑ پر پناہ لینے سے پناہ نہ ملے گی، جس پہ اللہ رحم کرے وہی بچے گا۔ میں سمجھاتا رہا بیٹے کو، راستے وہ نہ آیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، قرآن۔ تو کیا ہوا تھا کہ باپ بیٹے کے درمیان، نوح علیہ السلام کے درمیان میں، وہ نوح علیہ السلام کے فرزند، ان کے بیٹے، حقیقی بیٹے جی، وہ ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا طوفان کے پانی میں غرق ہو گیا۔ تو جب غرق ہو گیا تھا تو نوح علیہ السلام نے بعد میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ پروردگار میرا بیٹا تو میری اہل میں ہے، میری اولاد اہل گھر والوں میں سے تھا، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا، تو نے وعدہ کہتا کہ نوح ہم تم کو تمہارے اہل کو بچا دیں گے، کہ اللہ میری اہل میں میرا بیٹا بھی تو تھا۔ تو کیا جواب ملا قرآن میں؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہم سے مت سنو، قرآن سے سنو۔ اللہ نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا وہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کون کہہ رہا؟ ہم کہتے، تم کہتے، تم لوگ چل جاتے ہو، نبی دادو تم کو دشمنی ہے، سیدادوں کی توہین کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ پیغمبر نوح علیہ السلام، اور وہ کہتے پروردگار ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا، تو نے وعدہ کہتا کہ ہم تم کو تمہاری اہل کو بچا لیں گے، کہ اللہ میرا بیٹا میری اہل میں سے۔ کیا جواب ملا؟ اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے، بال بچوں میں سے، اولاد میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے اس نبی زادے کا عمل صحیح نہیں ہے، عمل غیر صالح ہے، نیک عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو اس کو ہم نبی کی موجودگی میں غرق کر رہے ہیں، ڈبو رہے ہیں، عذاب میں دھکیل رہے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی زادہ آغوش رضاعت میں پرورش کرنے والا اگر اس کا عمل خراب ہوگا تو جس طرح نوح علیہ السلام کے حقیقی بیٹے کو پیغمبر کے سامنے قتل کر دیا گیا، ہماری بدکاری بھی ہم کو تباہ کر دے گی۔ قرآن ہے، قرآن یہ کوئی میرے گھر کی بنائی پوتھی تھوڑی ہے، یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب کی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ خبردار، چونکہ وہ نبی زادہ پیغمبر زادہ ہونے کے باوجود عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، اس لیے تمہاری موجودگی میں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے اس کو غرق کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کی اصلاح ہو جائے۔ غور کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام کہے گے اہل محشر، اگر آج اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ نوح تم نے اپنے بیٹے کی سفارش کی بات کیوں کی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام بھی انکار کرتے ہیں۔ آ گئے وہیں پہ جہاں سے بات شروع ہوئی، یاد آ گیا؟ اہل محشر 50,000 بس کا دن اس سے چلاتے پھر رہے ہیں، نفسی نفسی نفسی، کوئی پوچھتے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا سوچو، 50,000 برس کا دن۔ نوح علیہ السلام کے پاس جواب مل گیا، اب کہاں جائیں؟ کہا جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پیغمبر، صاحب معجزہ، صاحب کتاب، رسول اللہ، صاحب توریت شریف ہے، توریت کتاب ملی تھی، اس کے پاس جاؤ، ان کے پاس پہنچیں گے۔ یا موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے براہ راست دنیا میں اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ کا لقب بھی کلیم اللہ ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے کلام کیجئے۔ کیا کہ تم سب کہتے ہو؟ بے شک میں کلیم اللہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول اللہ بھی بنایا، صاحب شریعت بھی کیا، صاحب معجزہ بھی کیا، صاحب توریت مقدس بھی کیا، لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میرا مالک مجھ سے پوچھے گا کہ نوح اے موسیٰ تم نے قوم قبطی کے ایک آدمی کو گھوسا مار کے کیوں مار ڈالا،
تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ اللہ غور کرے تم، کس قدر خطرناک منزل ہے۔ انبیاء کرام، رسولان نظام بارگاہ الہی کے جلال ہیبت سے کانپ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کا لقب روح اللہ، کلمت اللہ ہے، مسیح لقب ہے نا، ان کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے وہ مقدس رسول ہے کہ اللہ نے آپ پر انجیل نازل کی، آپ صاحب شریعت ہے، صاحب معجزہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، آپ ہماری سفارش اللہ کے بارگاہ میں کیجیے۔ تو کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ قرآن ہی سن لو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ قرآن سنو گے تم کو تسلی ہو جائے کہ مولانا نے اپنی طرف سے کوئی بات گھسیڑی نہیں سنی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ اور یاد کرو میرے مصطفیٰ اس وقت کو، قیامت کے دن، جب تمہارا رب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا کے پوجو؟ کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ حالانکہ آپ جانتے نہیں کہا، مگر اللہ پوچھے گا ان سے، قرآن کروا دے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت، کیا آپ نے کہا تھا للناس انسانوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھ کو میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ تو کہا کہ نہیں انہوں نے ہرگز، مگر صرف اللہ جو پوچھے گا، خالی خطاب کرے گا اللہ ان کی طرف، اے مریم کے بیٹی صاحب، تو عالم کیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ خالی خطاب سے، ہم سے مت پوچھو۔ یہ قرآن کیا سنی نا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن شریف میں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا کے پوچھو؟ تو انہوں نے تو ہرگز نہیں کہا، مگر خالی اس کے پوچھنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ ابراہیم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے مقدس رسول اللہ کے ایک ایک رونگٹے سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے، خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے ہیبت الہی سے، کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ جس کے جلال کے آگے بجال نہیں کسی کی۔ ابراہیم کو ایک ایک رونگٹے سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے، اور کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ ادب سے کہیں گے، قرآن کہتا ہے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، کہ اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو خوب جانتا ہے، تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، اگر میں نے یہ بات کہی ہے ان کنت قلت فقد علمتہ، تو تو خوب جانتا ہے، کیونکہ تیری شان کیا کہ تعلم ما فی نفسی، جو میری جان کے اندر چھپا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تیری ذات کا کیا ارادہ ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب، تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہ عالم ہوگا پیغمبروں کا، تو ہم جیسے نکھٹو جو آج باتیں بنا رہے نا، ہم نہیں سنتے، تو کیا ہماری کوئی پوزیشن ہوگی وہاں؟ سوچو، پیغمبروں کے تو یہ عالم ہوگا جلال کے آگے، ہم جیسے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو تم کو فکر عاقبت عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے۔ دنیا سے مت ڈرو، اس سے ڈرو کہ جو تم کو بلائے گا تو جانا پڑے گا، اس سے ڈرو کہ جس کا پیدا کرتا پانی پی رہے ہو، اس سے ڈرو کہ جس کی پیدا کرتا ہوا میں سانس لے رہے ہو، اس سے ڈرو کہ جس کا پیدا کرتا سامان غذا کی شکل میں کھا رہے ہو، اس سے ڈرو کہ جو تم کو عنقریب قبرستان کی طرف موت کے ہاتھوں بلانے والا ہے۔ ہم سے مت ڈرو بھائی، کسی انسان سے مت ڈرو، انسان کے ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ڈرو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہوگا۔ اب کیا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا، حالانکہ میں تو نہیں کہا، مگر خطاب الہی کی جرات کی فکر سے میں نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تو کہاں جائیں؟ تو جب 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کے پاس گزر چکے ہوں گے، ٹھوکریں کھاتے 50,000 برس کا دن ہے نا، تو آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اتنی دور دور کاہے کے گئے؟
کیوں زیادہ بھٹکتے رہے؟ آدم صاحب کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم اللہ کے پاس گئے. ارے تم وہاں کیوں نہیں گئے؟ کہاں کیوں نہیں گئے؟ ارے کہا وہاں کہ جہاں رحمتی رحمت ہے، جہاں جماعت کا جھولا ساتھ پہنے بخشش ہی کے لیے جلوہ افروز ہو گئے تو کہاں جائیں؟ ارے جاؤ محمد صلی اللہ کے پاس. ہاں یاد آ گیا شفیع المذنبین، مدینے والے یاد آ گئے، محمد رسول اللہ یاد آ گئے. اب لوگ چلیں گے، اب چلیں گے اور رسول اللہ کی طرف چلیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ زمین و زماں کی نعت سے ذرا سا بہک گیا تو یہاں تک آ گیا ہے نہیں. فرماتے ہیں عاشق رسول، کلیموں نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یا رسول اللہ، سارے اہل بیت سے بھٹکتے رہے، کوئی سفارش کو تیار نہ ہوا. کلیم اللہ نبی نوح علیہ السلام، صفی اللہ آدم علیہ السلام، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. کلیموں نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. ارے یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے بنے دو جہاں. تو سب کو ڈھونڈ کر بھی مدعا نہ پانے والے بھٹک کے پہنچے کہاں؟ مصطفیٰ کے پاس. اور جب آقا کے پاس پہنچیں گے تو کیا شان ہوگی؟ اللہ پر اللہ تبارک و تعالی مالک و مولا سب کچھ لے لے مگر ایمان نہ لانے پائے. ایمان پہ قائم رکھیے ہو، ایمان کے ساتھ اٹھائیے اور قیامت روز ایمان والوں کے زمرے میں اٹھا کر مصطفیٰ کی شان دکھائیے. ایمان والی تو دیکھیں گے اپنے آقا کی شان، کافر کیا دیکھے گا؟ منافق کیا دیکھے گا؟ مشرک کیا سمجھے گا؟ ارے آپ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے. تو اللہ ایمان کے ساتھ اٹھائیے تاکہ تیرے محبوب کا چہرہ زیبا ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جائے. تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کی طرف جائیں گے، رسول اللہ کی طرف بڑھیں گے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا. قیامت میں دیکھیں گے اپنے نبی کو، قیامت میں دیکھیں گے اپنے نبی کو، وہ دن عید کے دن سے بہتر رہے گا، وہ دن عید کے دن سے بہتر رہے گا، قیامت میں دیکھیں گے. اللہ اب چلے جا رہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بھٹکتے ہوئے جا رہے رسول اللہ کی طرف اور وہاں فرشتہ آواز دیتا ہے، این النبی، این النبی. نبی کہاں ہے؟ نبی کہاں ہے؟ 1,00,000 زیادہ انبیاء کرام موجود. کوئی کہے گا ہم ہیں نبی. کہو فرشتے کیا کہنا چاہتے؟ لا انت، تم سے خطاب نہیں ہے. 1,00,000 نبی موجود، فرشتہ کہتا این النبی، نبی کہاں ہے؟ تو انبیاء کہیں گے ہمیں کہ نہیں، تم سے خطاب نہیں ہے. این النبی، این النبی، کہاں ہے نبی، کہاں ہے نبی؟ تو لوگ پوچھے کس کو پوچھتے ہو؟ کہ اس کو پوچھتے ہیں کہ جو سب نبیوں کا نبی بن کر آیا. نبی و نبی آپ کو پوچھتے ہیں، تمہاری نبوتیں اسی کے واسطے سے ہوئی ہیں، اصلی نبی تو وہی ہے. این النبی، محمد صلی اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول کو ڈھونڈا جائے گا. تو رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ میدان قیامت ہے. سب تو نفسی نفسی کے عالم ہے، سب کو اپنی جان کی پڑی ہے. اور رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ میدان حشر میں سیدھا کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں. ارشاد باری ہوگا میرے مصطفیٰ یہ عمل کی جگہ نہیں، یہ جزا کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے. سیدھا کیسا؟ تو میرا آقا وہ رحمت والا، وہ مدینے والا، وہ بے کسوں کا سہارا، وہ مشکل میں کام آنے والا عرض کرے گا خدا بندہ یہ سجدہ تیری بارگاہ میں
عاجزی کا سجدہ ہو رہا ہے، کچھ یاد دلانے کے لیے سجدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا یاد دلانا چاہتا ہے میرے محبوب؟ اللہ تو سب جانتا ہے۔ عاجزی کا سجدہ اس لیے ہے کہ شب معراج تو تو نے اپنے محبوب محمد سے امت کی بخشش کا وعدہ کیا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے کمال عاجزی سے سجدہ کر رہا ہوں۔ پیارے، تمہاری خود صدقے میں تو ساری کائنات ہم نے بنائی، اور تمہاری عاجزی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے سب کچھ تم کو دیا، پھر بھی سجدہ کر رہے عاجزی سے۔ یا محمد ارفع راسک، حدیث کے الفاظ سنو، اے محمد مصطفیٰ اپنے سر کو اٹھائیے، ارفع راسک سلما توتے اشفاء تشب، اے مصطفیٰ سر کو اٹھاؤ، جو مانگو گے ہم عطا فرمائیں گے، جس کی شفاعت کرو گے اس کو ہم بخش دیں گے۔ مگر بیٹا سرخواہ پیارے، تمہاری خاطر تو ساری کائنات بنی، اور تم ہماری بارگاہ میں عاجزی کا سجدہ کرو، سر مانگو، جو مانگو گے دیں گے، اشفاق شفاعت کرو، جس کو بخشاؤ گے ہم بخش دیں گے۔ اللہ اکبر، سر مبارک اٹھے گا، فرشتہ کہے گا اے نبی، لوگ کہیں گے یہ ہیں، وہ آگے بڑھے گا، حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں دے گا، لواء الحمد، وہ کہے گا چلو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود تیار رکھا ہے، جس کے لیے 15ویں پارے میں میرے ارشاد فرمایا تھا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تمہارا رب تم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ وہ مقام محمود جس کا وعدہ رب نے کیا تھا، اس پہ فائز کرنے کے لیے آپ کو بلاتا ہے۔ اللہ، میرے آقا کی کیا شان، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں، ہزار برے صحیح، ہزار گناہگار صحیح، مگر یہ ناز کا تعلق مٹایا نہیں جا سکتا کہ ہے تو غلام محمد صلی اللہ کے، ہے تو اسی شفیع المذنبین کی امتی۔ اللہ اکبر، سب کا فاضل بریلوی فرماتے وہ بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کمینہ تیرا، یا رسول اللہ، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کمینہ تیرا، تجھ سے در سے سد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، فراموش نہ کرنا، بھول نہ جانا ہم کو۔ اللہ اکبر، حضور سرور کونین آگے بڑھیں گے، شفاعت کا تاج مکلل سر پہ ہوگا، حمد کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس روز جب میرا رب مجھے مقام محمود پر فائز کرے گا۔ محمود کسے کہتے ہیں؟ تعریف کی ہوئی جگہ جہاں سب کی تعریف آ رہی ہوں۔ تو جب اللہ مقام محمود پر مجھے فائز کرے گا تو اس روز میں حمد کا جھنڈا لے کر اللہ کی ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی نے ایسی حمد نہ کی ہوگی۔ اللہ، کیا حمد ہوگی وہ کہ نہ فرشتوں نے آج تک ایسی حمد کی، نہ آدم نے، نہ موسیٰ نے، نہ عیسیٰ نے، نہ ابراہیم نے، اسماعیل، نہ فرشتے، نہ جنات، انسان، کسی نے ایسی حمد نہ کی ہوگی جیسی حمد میں کروں گا اللہ کی۔ تو جب میں وہ حمد کروں گا جو کسی فرشتے نے کبھی نہیں کی، کسی نبی نے کبھی نہیں کی، کسی رسول نے کبھی نہیں کی، تو اس حمد کو جب کہوں گا تو میرا رب دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمائے گا ہم نے تم کو مقام محمود پر فائز کیا، تم نے ہماری حمد کا حوالہ بلند کیا، لو پورے محشر تمہارے حوالے کیا۔ شفاعت کے دولہا اب بخشاؤ جس کو چاہو، تو کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، قسم خدا کی دعائے امتیں بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، خدا کے سامنے۔ اللہ اکبر، اور کیا عالم ہوگا جب شفاعت سے مل جائے گا حضور کو۔ فرماتے ہیں سب تو نفسی نفسی کہتے ہوں گے، اور جب یہ اہل محشر ہم جیسے گناہگاروں کی کروڑوں کی فوج پہنچے گی تو جب وہ کہے گی یا رسول اللہ، اے رحمت اللہ العالمین، اے سید المرسلین، اے شفیع المذنبین، سب نے دھکار دیا، سب نے لوٹا دیا،
آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے پاس جا کے التجائیں کی، سب نے نامراد واپس کر دیا۔ اب یہ قیامت کے بھٹکے نامراد آپ کے پاس آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور فرمائیں گے کہ سب نے تو انکار کر دیا اور محمد تمہارے کام کے لیے حاضر ہو گیا۔ انا لہا، تمہاری شفاعت کے لیے محمد رسول اللہ موجود ہے۔ سب کو نفسی نفسی کی فکر ہے، جان کی فکر ہے، محمد کو امتی 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 اپنی امت۔ اب حضور کی شفاعت کا سلسلہ جو شروع ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ کوئی میان ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا کہ آ جائیے حضور یہاں، اللہ اکبر، کوئی کہے گا کہ آ جائیے حضور یہاں، وگرنہ دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تفصیل میں جانے کا ہوگی کیسے کہے گا دہائی ہے۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل رہا ہوگا، تو کوئی تھام کے شان کیا ہوگی؟ خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، وہ خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ اور کیا ارشاد ہوگا؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، تو کیا بغیر کیا بے کیا ہو، عجیب شان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو مصطفیٰ کی محبت عطا فرمائے کہ جس کی محبت قبر میں حشر میں ہر جگہ کام آنے والی۔ اللہ ہی دنیا پاری کی محبت نکال دے، یہ مال کے ٹھکروں کی، سونے چاندی کی محبت سے نکال دے، یہ دولت کی محبت کی ناپاکی سے دل کو پاک کر دے، یہ بال بچوں کی محبت سے دل کو پاک کر دے، دنیا کی لذتوں کی محبت کو فاری کر دے، اپنے محبوب کے محبت سے اس چھوٹے سے سینے کو مدینہ بنا دے پروردگار، اس دل کو اپنے محبوب کی محبت کا خزینہ بنا دے، تاکہ قیامت کے روز یہی مصطفیٰ کی محبت رسول تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کو فرماتے فاضل بریلوی، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے چنین و چنا۔ گھڑی دیکھ لی بھائی ہم نے، 12 بجنے والا ہے، بات ہی نہ تمام ختم کرتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، بارگاہ رسالت کے سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ مضامین قیامت کا تو یہ عالم ہے کہ رات گزر جائے تب بھی ذکر رسول کی لذتیں ختم نہ ہوں گی، مصطفیٰ کا تذکرہ جمیل۔ ہم سب ایمان والوں کی تو زندگی یہی ہے، جتنا ذکر کرتے جاؤ اتنا ہی زیادہ مصطفیٰ کی محبت کا زور اور بلبلہ بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تم کو سچا رابطہ اپنے محبوب سے عطا فرمائے، یا چند روزہ زندگی میں اترانے کے بجائے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے پروردگار، اپنے رسول کی ایک ایک سنتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو قیامت کے روز رسوا نصیب ہو، ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلا دے، حیائے فاطمہ کا صدقہ دے دے، امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، خدیجہ کبریٰ، ام سلمہ مقدس بیویوں کے تقوی کا دھوبن عطا فرما دے، تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی قیامت کے روز جہنم کی طرف جانے کے بجائے فاطمہ الزہرا کی چادر کے سائے چلیں، امہات المومنین کی کفش برداری کے شرف حاصل کر کے ان کے جھرمٹ کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہو اور ہم کو نیک بننے کی توفیق بھی عطا ہو۔
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ قیامت کے روز کہیں گے اللہ ہم کو تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے ہم کو تو معلوم نہیں تھا، ارشاد ہوگا ان پر فرشتوں ڈبل عذاب کرو۔ خدا بندہ ڈبل عذاب کیوں؟ ایک تو اس بات کا عذاب کہ گناہ کیا، اور دوسرے اس بات کا عذاب کہ علم دین حاصل نہیں کیا، حلال و حرام کے مسئلے کو جانا نہیں، لہذا یہ جہالت کا بھی عذاب مسلط کرو اور گناہ کا بھی عذاب مسلط کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو اپنا سچا خوف عطا فرمائے۔ ہم کتنے پیپرے بدلیں مگر وہ دیکھنے والا ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہم کو پیپرے بازی سے ادھر ادھر کی باتوں کے سہارا لینے کی بجائے اپنا سچا خوف عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما۔ پروردگار تیرے بندے ہیں، تیرا کھاتے ہیں، تیرا ہوا میں سانس دیتے ہیں، تیری نعمتوں سے مالا مال۔ اللہ ہم کو شیطان نے غافل کر دیا ہے، ہم کو بچا لے، ہم کو عذاب سے بچا لے، ناشکری سے بچا لے، غفلت سے بچا لے، اپنی نافرمانی سے بچا۔ ہم کو ہماری پوری قوم کو سچا نمازی بنا دے، سچا دیندار بنا دے، عورتوں کو نمازی بنا، مردوں کو نمازی بنا، بوڑھوں کو متقی بنا، نوجوانوں کو حسین کے شہزادوں کے صدقے میں تقوی کا شاہکار بنا دے، دینداری کا نمونہ بنا دے۔ قوم کی چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سب کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو عام کر دے، عشق مصطفیٰ کا نور پھیلا دے، اور دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق مقبول عطا فرما، تاکہ قیامت کے روز جب تیرا رسول شفاعت کا دولہا بنے تو ہم کو اس تک پہنچنا نصیب ہو جائے۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ ہے بڑی قسمت ہماری، ہو گئے امت تمہاری۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں پیدا کر دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر قوم لوط میں پیدا کر دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ قوم موسیٰ میں پیدا کر کے فرعون کے ساتھ غرق کر دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ شداد کا ساتھی بنا دیتا تو کیا بگاڑ سکتے تھے کسی کا؟ ہارون کے ساتھ پیدا کر دیتا تو کیا کر لیتے؟ یہ اللہ حامان کے ساتھ پیدا کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تیرا شکر ہے اگلی امتوں پیدا کرنے کے بجائے سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت اللہ علیہ کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ اس نسبت مصطفیٰ کی لاحظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جس شان کا رسول بنا ہے ملا ہے اسی شان کا ہم کو امتی بنا دے، جس شان کا آقا تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے اسی شان کی اس آقا کی غلامی کا تمیز عطا فرما دے۔ ہے بڑی قسمت ہماری، ہو گئے امت تمہاری، بچی ہے انتظاری، دیکھے حضرت کی سواری، یا نبی